اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج باب 18 تنوین کا بیان۔ تنوین کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا ہے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں، جو کہ آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو پڑھنے کا طریقہ۔ تنوین کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر آواز ناک میں ٹھہرانی ہے۔ بہت سے لوگ اس کو غنہ کہتے ہیں، پر یہ غنہ نہیں، اخوا ہے۔ آواز کو ناک میں ٹھہرانے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غنہ، ایک ہے اخوا۔ ان کی تفصیل ہم نون ساکن، میم ساکن اور جزم میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ بس یہ یاد رکھیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش آپ کو ناک میں آواز ٹھہرانی ہے، یعنی اخوا کرنا ہے۔ اخوا کا مطلب کیا ہے؟ اخوا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہلکا کرنا۔ تو اخوا میں ہمیں آواز ناک میں چھپانی ہے، لیکن غنہ نہیں کرنا، تھوڑا سا ناک میں چھپانا ہے، لیکن زبان اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگانی۔ آواز میں دو قسم کی آواز ہوتی ہیں، غنہ کرنا، اخوا کرنا۔ ہمیں تنوین پر اخوا کرنا ہے۔ اہم نکات یہ ہیں، یہ یاد رکھنے ہیں کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش پر ہمیشہ اخوا نہیں ہوتا۔ اگر حرف کے آگے حروف حلقی غین، خ، عین، ح، حمزہ، ہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخوا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے جب حروف پر تنوین پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے تمام حروف تہجی پر الف سے یا، دو زبر، دو زیر، دو پیش کی پریکٹس کرنی ہے۔ اخوا کرنا ہے، ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے۔ اخوا کی آواز کی مثالیں، مثلاً انکل۔ جب ہم اردو میں انکل کہتے ہیں تو یہ نون کی آواز جس طرح نکالتے ہیں وہ اخوا ہے۔ لفظ انکل میں ہم نون کی آواز پوری نہیں نکالتے، بلکہ نون کی آواز ذرا سی چھپ جاتی ہے، یہی مثال اخوا کی ہے۔ انکل، انکل نہیں پڑھیں گے، انکل۔ مثال نمبر 2، پنکھا۔ اسی طرح کنگھی، پنکھا کو ہم پنکھا نہیں کریں گے، پنکھا اخوا کریں گے۔ اسی طرح کنگھی نہیں پڑھیں گے، کنگھی۔ ان الفاظ میں بھی نون پڑھتے وقت پوری نون کی آواز نہیں نکلتی، بلکہ اخوا والی آواز نکلتی ہے۔ یہ مثال اسی طرح یہاں سمجھائی ہے کہ پنکھا نہیں، پنکھا، کنگھی نہیں، کنگھی۔ یہاں تک آپ کو اچھے سے اخوا کی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ کچھ لوگوں کو یہ آواز سمجھ نہیں آتی، یہ کون سی آواز ہے، جبکہ اسے ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اخوا کی مقدار یاد رکھیں، تنوین پہ ہمیشہ اخوا کرنا ہے، الف کے برابر یا 1 سیکنڈ کے برابر، یعنی 1 سیکنڈ کے برابر ناک میں آواز ٹھہرانی ہے۔ جیسے آپ کو مثال میں سمجھایا گیا ہے کہ پنکھا نہیں کرنا، پنکھا۔ کنگھی نہیں بولیں گے، یہ اخوا ہے۔ انشاءاللہ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو نہیں سمجھ آیا وہ آپ مجھے میسیج کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھے سے۔ یہاں تک ہم نے مخارج پڑھے ہیں، جو کہ 17 مخارج تھے، فل ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حرکات پڑھی ہیں، جو کہ زبر، زیر، پیش ہے، جو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے تنوین کا بیان پڑھا ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا